اور انہاں دا طریقہ کار گل کرن دا میں بڑا متاثر ہوں. میں 2-4 ویڈیو بھی انہاں دیاں ویکھیاں نے شہریار بھائی دیاں. اللہ تعالیٰ انہاں دی زبان چ ہور طاقت دے اور انہاں نوں استقامت دے. بہت اچھا ورک کردے نے. اور میں تھوڑا جہا کسی جگہ تے اختلاف بھی کیتا تے لیکن وہ ویڈیو پھر دوسرے دن نہیں میں نظر آئی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایسے بھائی اگر کام کرنے والے ہون تے بہت ساری چیزاں جڑیاں نہیں نے انہاں دے بارے سانوں بھی سیکھن دا موقع ملدا ہے. جی شہریار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سارے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا سب کی، اور بالکل ٹھیک موضوع پر آپ گفتگو کر رہے ہیں. ہر بندے کے دل کی یہی ایک صدا ہے، یہی ایک آواز ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میری ناقص سوچ اور ناقص تجربے کے مطابق کہ ہمیں جو ہے نا ایک اسٹریٹجی کو اپنانا چاہیے، ایک اسٹریٹجی کے مطابق چلنا چاہیے معاملات کو. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک مذہبی جماعت ہے نا تو اس کا کام ہے صرف اسلام کے حدود کے اندر کام کرنا، یعنی کہ سیاست کے ساتھ جو پاکستان کی اس وقت سیاست ہے، حقیقی بات یہی ہے کہ جو اس دلدل میں جاتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے مولوی ہم نے دیکھے ہیں کہ جب ان کے ساتھ MNA یا MPA کا عہدہ لگا ہے نا، یا ان کے پاس سبز پلیٹ والی گاڑی پہنچی ہے، تو راتوں رات ان کے ایمان بکتے ہم نے دیکھے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ 13 اکتوبر والا واقعہ پاکستان کے اندر رونما ہوا ہے، کہنے کو صرف الفاظ ہیں لیکن سہنے کے لیے تمام عمر باقی ہے. کہ جس طرح اگر ہم ان ویڈیوز کو، ان تمام تر مناظر کو دیکھیں تو بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم پہلے دیکھتے ہوتے تھے کہ فلسطین کے اندر یا برما کے اندر یا شام کے اندر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم وہ بلکتے بچے، روتی مائیں، تڑپتی بہنیں، تڑپتے بھائی دیکھتے تھے. تو دلی تکلیف ہوتی تھی کہ یار مطلب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان والے ہیں، کاش اگر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا تو ہم انہیں بتاتے. لیکن ہم بھی صرف باتیں کرتے رہ گئے ہیں. اور ان باتوں کے پیچھے ایک کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ دشمن نے ہماری کمزوری کو پکڑا ہے. ہماری کمزوری سب سے بڑی اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کو توڑا ہے. ہم نے اپنی صفوں کے اندر دراڑیں پیدا کی ہیں. ہم نے دشمن کو وہ موقع فراہم کیے ہیں کہ وہ آج ہمارے گھر میں گھس چکا ہے. ہم نے غیروں کو وہ موقع فراہم کیے ہیں کہ جو ہمیں کرنے نہیں چاہیے تھے. اور ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ موقع کیا ہیں، وہ معاملات کیا ہیں. بہتر یہی ہے، نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا. ماؤں کے لال جو بچھڑنے تھے وہ بچھڑ گئے. میں آپ سب سے، جتنے بھی آپ دوست بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے علم میں، عمر میں، تجربے میں بہت چھوٹا ہوں، بہت ناقص ہوں. میں صرف آپ سے یہی عرض کروں گا، اپنی صفوں کے اندر اس وقت ہمیں سب سے پہلے اتحاد کرنا ہے. اتحاد کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ متحد نہ ہوئے تو جو آج واقعہ رونما ہوا ہے کل کو اس سے بڑا دیکھنا پڑ سکتا ہے. اور یہ صرف لفظ نہیں ہے، حقیقت ہے. پہلے بھی اس موضوع کے اوپر باتیں ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا دیکھی جائے گی. بہت سارے لوگوں سے جو تحریکوں سے وابستہ ہیں، جماعتوں سے وابستہ ہیں، بہت ساروں سے پہلے رابطہ رہا ہے. اور میں تقریباً 2016 سے، جب سے بابا جی حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، تو اس وقت سے منسلک تھے. اور ایک سچی بات یہی ہے کہ انہوں نے جو نوجوانوں کے دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن کیا ہے نا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بندہ کہ ایسی بات ہے یا یہ تھا یا وہ تھا. بہرحال وہ بزرگ تھے، بزرگوں کا کیا، بزرگوں کا کہا، بزرگوں کی گئی باتیں، ان کا کام ایک الگ ہی زاویہ رکھتا ہے. لیکن بعد والے جو معاملات ہوتے ہیں پھر ان کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے کہ ان کا چلایا گیا مشن، اس پر کوئی دڑاڑ نہ آئے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ سب بھائی جو کوئی بھی دیکھیں، دعوت اسلامی کی نا ایک اسٹریٹجی مجھے بہت پسند ہے. معذرت کے ساتھ میری گفتگو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. دعوت اسلامی کی ایک اسٹریٹجی کو میں تھوڑا پسند کرتا ہوں. ان کے اوپر تنقید کرنے والے کتنے لوگ ہیں، ان کے اوپر میمز بنائی جاتی ہیں، ان کی باتوں کو پکڑ کر بلنڈر چلائے جاتے ہیں، طنز و مزاح کیا جاتا ہے. لیکن وہ تحریک ایسی ہے کہ وہ اپنا سر نیچے رکھ کے اپنا کام کر رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے. اب ہم یورپین ممالک کے اندر موجود ہیں. ان ملکوں کے اندر اگر آپ کو مسجد کی فضا مل جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں نا. جس طرح کا یہاں پر ماحول ہے، جس طرح کے یہاں پر معاملات ہیں، ان ملکوں کے اندر رہ کر وہ تنظیم اگر کام کر رہی ہے، صرف اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنا مشن اور اپنا فوکس صرف اور صرف ایک رستے پر رکھا ہے کہ ہم نے اسلام کا کام کرنا ہے. میں آپ تمام بھائیوں سے یہی عرض کروں گا،
جو باتیں کرتا ہے، جو کوئی خلاف لکھتا ہے، جو کوئی خلاف بولتا ہے، ٹھیک ہے، سب کا ایک اپنا اپنا وہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. آپ لوگ ان کو سنیں. اگر آپ لوگوں کے پاس اس چیز کا جواب ہے تو ایک اچھے ماحول میں اس کا جواب دیں. اگر جواب موجود نہیں ہے تو برائے مہربانی، جس طرح یہاں پر دو چار باتیں کرنے کے بعد سیدھا ماؤں، بہنوں، بیٹوں پر اور گھر والوں پر اٹیک کیا جاتا ہے، اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس معاشرے کو ہم نے امن کا گہوارہ بنا کر، اور اسلام بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ جب تک محبت کے گلشن نہ کھلے اس وقت تک اسلام کا حقیقی چہرہ رونما نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، لفظ برا ہو گیا ہو، دست پستہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے آپ کی باتیں نا بڑی غور سے سنی ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ غور سے اس لیے سن رہا تھا کیونکہ میں نے کچھ اس کے اندر سے نوٹ کرنا تھا. پہلی بات تو میرا بھائی یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا نا کہ 2016 سے میں بھی 2017 سے تقریباً تحریک لبیک کے ساتھ ہوں، اور الحمدللہ جس نظریے اور جس کاز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، میری شروع سے یہی سوچ ہے کہ جو آپس کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ نقصان اتنے پہنچاتے ہیں کہ میں نے کئی بار ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے اپنے قائدین کو میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ خط بھی لکھے، اور خط میں یہ کہا کہ اس سے پہلے جتنی بھی مذہبی جماعتوں کو توڑا گیا اور توڑ کے ان کے 2-2 4-4 6-6 ٹکڑے کیے گئے، ان کو آپس میں اختلاف کا شکار کر کے ہی توڑا گیا. اور ہم اس ملک کے اندر اکثریت عوام کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، اور جب ہم اکثریت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی آپس میں اختلاف کا شکار رہیں گے تو کل کو ہمارا وجود اس ملک کے اندر پھر وہی ہوگا جو پہلے مذہبی جماعتوں کا وجود آج ہے. 4 دن 6 دن بعد ہمارے ساتھ یہی ہوگا، ہمیں مارا جائے گا، قلعدم کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں اپنے تئیں جو کوشش کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور آج بھی اس وقت جو آپ نے کہا کہ جو لوگ برا بولتے ہیں یا دعوت اسلامی کے متعلق کہا، مجھے تحریک لبیک نے ہمارے بڑوں نے اس وقت یہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی بھی مذہبی حلقے کے خلاف، چاہے وہ قبلہ جلالی صاحب ہوں، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، چاہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا کوئی اور تنظیمات اہل سنت میں سے کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کسی بھی کارکن کو جو بھی بول رہا ہو اور آپ کو وہ احترام کرتا ہو کہ آپ کو ہم نے ذمہ داری سوشل میڈیا کے اوپر دی ہے، آپ کی بات مانتا ہو، تو اس کو ہر حد تک پرسنل جا کے کہنا ہے کہ یہ ہمارا بالکل بھی حکم نہیں ہے، تعلق ہے ہمارا. اور جب ہم اکثریت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی آپس میں اختلاف کا شکار رہیں گے تو کل کو ہمارا وجود اس ملک کے اندر پھر وہی ہوگا جو پہلے مذہبی جماعتوں کا وجود آج ہے. 4 دن 6 دن بعد ہمارے ساتھ یہی ہوگا، ہمیں مارا جائے گا، قلعدم کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں اپنے تئیں جو کوشش کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اور آج بھی اس وقت جو آپ نے کہا کہ جو لوگ برا بولتے ہیں یا دعوت اسلامی کے متعلق کہا، مجھے تحریک لبیک نے ہمارے بڑوں نے اس وقت یہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے کسی بھی مذہبی حلقے کے خلاف، چاہے وہ قبلہ جلالی صاحب ہوں، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، چاہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا کوئی اور تنظیمات اہل سنت میں سے کوئی بھی ہو، اس کے خلاف کسی بھی کارکن کو جو بھی بول رہا ہو اور آپ کو وہ احترام کرتا ہو کہ آپ کو ہم نے ذمہ داری سوشل میڈیا کے اوپر دی ہے، آپ کی بات مانتا ہو، تو اس کو ہر حد تک پرسنل جا کے کہنا ہے کہ یہ ہمارا بالکل بھی حکم نہیں ہے.